Dr. Mumtaz Muhammad Khan, motivational speaker, trainer, manager in various organizations, public and private sector with an experience at my background. Today, we are going to focus on team structures, team processes, team models. That will be the focus of our attention in this brief session that we are going to hold today. Teams are made of more than one people, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And teams perform far higher than the individuals too. That's what is most important in the teams. And an individual score, but when it is collected into the team form, it multiplies, and it is more than that. Teams go through a process which we call from forming stage to that of adjourning stage. This has been studied somewhere back in 1967 by Tuckman and later on 1977 by Tuckman and Jensen, that teams go through a process from forming to storming to performing to adjourning. So what they do is basically, the first of all, we form a team. We give few people that they are going to be part of this team. Whatever task we have to perform. Team is always with certain sort of task, certain sort of objective that they have to achieve. So what we do is we form certain members of the team. This is forming. And once the team is formed, immediately there comes the stage of storming. People start objecting on one another that Mr. So-and-so is not according to our team, and that she should not be part of our team, and that we need another member to become a part of our team. That is known as storming phase. And at storming stage, what we do is basically we start objecting to one another کہ فلاں مجھے ٹیم میں ممبر نہیں چاہیے, فلاں آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں صحیح طرح سے ہمارے ساتھ چل پا رہا, اور فلاں جو ہے وہ ٹیم کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا. اسٹارمنگ ٹیم میں اکثر ہوتی ہے. اکثر ٹیم کے ممبرز ایک دوسرے پہ اعتراضات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ پرفارمنس کے بعد بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ فلاں ممبر کی وجہ سے یا فلاں ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہماری پرفارمنس وہ نہیں رہی. تو ہم سب کے اندر something there is which says کہ I was performing fine. شاید پورے ٹیم ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ جل نہیں تھے, جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس اس لیول تک نہیں پہنچ سکی. In order to do that, third phase we go into norming. پھر کچھ ہی دیر میں ہمیں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, yes, A is also useful, B is also useful, C is also useful, D is also useful. یعنی اس سٹیج پہ ہمیں ٹیم ممبر کی مختلف خوبیوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ان کی خوبیوں سے ہم کام لینا شروع کر دیتے ہیں. امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس سے پہلی سٹیج پہ ہمیں ہر آدمی کی خامیوں کا پتہ لگ رہا تھا, لیکن اس سے اگلی سٹیج پہ جاتے ہی ہر آدمی کی خوبیوں کا پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ آدمی اس طرح سے یوزفل ہے, یہ آدمی اس طرح سے یوزفل ہے, یہ آدمی اس طرح سے یوزفل ہے. اور جب لوگوں کی یوزفلنیس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وی کال اٹ نارمنگ سٹیج, یعنی چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. نارمس اسی بات کو کہتے ہیں کہ ایوریجز پہ لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری اسٹیج جہاں سے ٹیم ٹیک آف کرتی ہے اور وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ آبجیکٹیو کی طرف موو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اینڈ اٹ کین پرفارم ٹو اٹس بیسٹ. ایک تو یہ ٹیم کے فیزز ہیں. ایک وہ ٹیم کی کمپوزیشن ہے 2, 3, 4, 5 لوگوں کی. اور تیسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ اس ٹیم کے فنکشنز میں آتی ہے, دیٹ از سینرجی آف دی ٹیم. کہ کس حد تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جل ہو سکتے ہیں, کس حد تک ہم اپنی بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کیا میرے دوسرے ٹیم ممبر کے مطابق ہے. از اٹ ان اکارڈنس ود مائی ٹیم ممبر. اگر تو میں اپنی ہی موومنٹ کو ایڈجسٹ کرتا چلا جاتا ہوں اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ, تو یس وی آر کنورٹنگ انٹو اے ٹیم. ناؤ سم ٹیمز پرفارم ویری ہائی اینڈ سم ٹیمز پرفارم فیل ٹو پرفارم.
اور آپ کے پاس ریسنٹ فینومینا بھی ہے, ابھی پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہا ہے. پی ایس ایل میں کچھ ٹیمز پرفارم کریں اور کچھ ٹیمز پرفارم نہیں کر رہی. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے جو ٹیم پرفارم نہیں کر رہی کیا اس کے پلیئر کمزور ہیں, دا آنسر وڈ بی نو. ان میں بھی اسی لیول کے پلیئرس ہیں. دیٹ مینس کہ انڈیویجولی دے آر ہائی پرفارمر, لیکن کہیں ٹیم کے اندر جو انہوں نے جل ہونے کا کام کرنا ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے. فائر فائٹنگ ٹیم کی ایک اور بڑی ایگزامپل ہے کہ فائر فائٹنگ ایپیسوڈ میں کتنی تیزی سے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, ڈپینڈ اپون دا سینرجی آف دی ٹیم, کہ سبھی ممبر ایک دوسرے کو کس حد تک سمجھتے ہیں. How do you deal with difficult team members? Well, there is only solution for all things, education and training. Two things are there. You educate people, جب تک آپ لوگوں کو کنونس نہیں کریں گے وہ اس طرف کو چلنے کی طرف نہیں آئیں گے. اور دوسرا پھر آپ بار بار جب ٹریننگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں تو تب بھی لوگ اس طرف کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. So these are the only two solutions that have been used throughout all ages. تمام ہی ایجز میں, چاہے وہ ملٹری ٹیمز تھیں, چاہے وہ کوئی ایکسپلوریٹری ٹیمز تھیں, کسی بھی قسم کی ٹیم تھیں, تو ان کو نمبر ون یو کیپ آن ایجوکیٹنگ دیم حتیٰ کہ دے آر کنوینسڈ آن دس تھنگ. جب تک وہ کنوینس نہیں ہے کہ ہم اس پوائنٹ تک جا سکتے ہیں, دے وونٹ بی ایبل ٹو گو. ایک unconvinced team can never achieve its result. The first thing is through education you convince them that this is your target. You can achieve it, they say we achieve it. Even if وہ 20% ہی اس کا کیوں نہ achieve کریں. لیکن unless they start with that belief, they can't go into that. And the second thing is that you keep on training them کہ یہ اس مشکل تک پہنچنے کے لیے how many times they have to do it again and again, so that's the answer is in practice. Training is something that is associated with practice.